میں اب آپ اور مقرر کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا۔ ممبئی سے تشریف لائے ہمارے مہمان مقرر قاضی محمد اسماعیل فیضی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں بلا تاخیر آپ سے ادب و احترام کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ آپ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے موضوع سے خطاب فرمائیں۔ فضیلت الشیخ قاضی محمد اسماعیل فیضی حفظہ اللہ، مائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه، رواه ابن حبان۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما۔ محترم حاضرین جلسہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قابل قدر علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، بے شمار درود و سلام کے نذرانے ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی نبی اکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں،
آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں جس عنوان پر مجھے بولنے کا حکم ہوا ہے وہ ہے ملک الموت سے میدان حشر تک۔ بڑا ہی وسیع عنوان ہے، اس لیے بڑے ہی اختصار کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی، آپ تمام لوگوں کو سننے کی، ہم سب کو کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اس دار فانی کے اندر جتنی بھی مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے، سب پر موت آ کر رہے گی، اس سے کسی کو نجات نہیں ہے۔ موت وہ اٹل حقیقت ہے جس سے کسی کو انکار نہیں۔ اس دل فریب، آرام دہ اور پرآسائش زندگی کے بعد آنے والے تمام مراحل انتہائی کٹھن، تکلیف دہ اور المناک۔ سب سے پہلا مرحلہ موت کا ہے۔ موت وہ کڑوا گھوٹ ہے جسے ہر جاندار کو پینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر موت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اور آپ سے پہلے ہم نے کسی کو بھی ہمیشگی نہیں دی، یعنی اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رکھا۔ افئن مت، اگر آپ فوت ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فہم الخالدون، تو لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ دوسرے مقام پر سورہ نساء کے اندر موت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں آ پکڑے گی، گو تم مضبوط قلعے میں رہو۔ موت ایسی چیز ہے کہ نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کے اندر اس کا تذکرہ کیا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جب کسی کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا ہے۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ رب العالمین اسے بخوبی جانتا ہے۔ دنیا کا اٹل دستور رہا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں لوٹ کر آیا، اس لیے ٹھیک مرنے کی کیفیت بتانا تو ممکن نہیں، البتہ قرآن و حدیث میں موت کی شدت اور اس کی سختی کا جو ذکر آیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیاوی زندگی کے سارے مصائب و آلام، سارے رنج و غم، ساری تکلیفیں اور ساری مصیبتیں اکٹھی کر دی جائے تو موت کی شدت اور اس کی سختی ان سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قاف کے اندر اس کا تذکرہ کیا، اللہ رب العالمین کا فرمان، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی۔ اس آیت میں
حق سے مراد عالم برزخ کے حقائق اور سچائیاں ہیں، فرشتے نظر آ جاتے ہیں، عذاب اور ثواب کا یقین ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ قیامت کے اندر موت کی سختی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق، ہرگز نہیں جب روح اصلی تک پہنچ جائے گی، وقیل من راق، اور کہا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انہ الفراق، اور جانا اس نے کہ وقت جدائی کا ہے، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی۔ اس آیت میں پنڈلی سے پنڈلی مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ موت جب آتی ہے تو پے در پہ تکلیفیں آتی ہیں، تب جان نکلتی ہے۔ محترم سامعین کرام، جس وقت موت آتی ہے وہ لمحہ انتہائی مشکل ہوتا ہے اور زندگی کا سب سے سخت لمحہ ہوتا ہے۔ اس کی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے، وفات ہے۔ اسی وجہ سے کائنات کے امام سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ، اس لیے کہ جو اسے تنہائی میں یاد کرتا ہے اسے خوشحال بنا دیتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس مرض میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اضطراب اور بے چینی کا عالم یہ تھا کہ پانی کا پیالہ ساتھ رکھا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور بار بار اپنے چہرے مبارک پر ملتے، کبھی اپنے چادر مبارک کو اپنے چہرے پر ڈالتے، کبھی اپنے چہرے سے ہٹا لیتے۔ جب موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسینہ پوچھتے ہوئے فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً موت کی سختیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور فرمانے لگے پھر رفیق الاعلیٰ، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ محترم حضرات، یہ حالت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حالانکہ آپ تو انسانوں میں سب سے افضل انسان تھے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہماری اور آپ کی کیا حالت ہوگی جب سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی سختیوں کا احساس ہو رہا تھا، تو ہم اور آپ موت کی ان سختیوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِ وَزَاقِنَتِ فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہوئی، وفات ہوئی، آپ کا سر مبارک میری ٹھوڑی اور حصلی کے درمیان تھا، دوسری روایت کے مطابق میرے گردن اور سینے کے درمیان تھا۔ جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سختی کو دیکھا، اب میں کسی کی موت کی سختی کو ناپسند نہیں کرتی۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہم حوّن علی الموت، اے اللہ مجھ پر موت کی سختی آسان فرمانا۔ محترم حضرات، جب آدمی کی مستعار حیات، جب آدمی کی حیات مستعار پوری ہو جائے گی اور زندگی کا چراغ گل ہونے لگے گا تو اس وقت بہت تکلیف ہوگی۔ فرشتے نظر آئیں گے، دور بیٹھ جائیں گے اور جاکنی کے عالم میں مبتلا آدمی ان کو دیکھے گا۔ اسی لیے اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ ملک الموت آئیں گے، بدن کو حرارت و حرکت و نشاط دینے والی روح کو کھینچ لیں گے،
اور مٹی کا بدن مٹی میں مل جائے گا۔ وہ حسین بدن جس پر کبھی بیوی فریبتا تھی، ہزاروں جان قربان کرتی تھی، اب اس کے نزدیک بھی اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ وہ حسین و جمیل بیوی جسے دیکھ کر شوہر کو قرار آتا تھا، اس کے خاموش ہو جانے کے بعد شوہر بھی اسے قبر کے عمیق گڈھے میں دبانے ہی میں عافیت محسوس کرے گا، یہاں تک کہ ایک ماں اپنے نور نظر اور لخت جگر کی لاش کو بھی زیادہ دیر تک نہ روک سکے گی۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، تیرے ماں باپ، تیرے بہن و بھائی تجھ کو پل بھر میں ملا دیں گے، سمجھتا کیا ہے؟ تیرے مرنے سے بوجھ سبھی پر بھاری، جلدی لے جاؤ اس ڈھیر میں رکھا کیا ہے؟ تیرے دوست و احباب و اقارب تیرے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے، سمجھتا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ معاملہ ہوگا۔ موت مرنے کے بعد ایک ماں بھی اپنے لخت جگر نور نظر کی لاش کو روکنا گوارا نہیں کرتی۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مومن اور کافر دونوں کی روحیں ایک ہی جیسی نکالی جاتی، یا ان میں فرق ہوتا ہے، یا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے؟ جس طرح سے اللہ کے فرما بردار اور نافرمان کی دنیاوی زندگی ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی طرح سے ان دونوں کی موت بھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے سورہ جاثیہ کے اندر اس کا تذکرہ یوں فرمایا، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ کیا برے کام کرنے والوں کا یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے؟ سواء محیاہم ومماتہم، کیا ان کا مرنا جینا ایک جیسا ہوگا؟ ساء ما یحکمون، برا ہے وہ فیصلہ جو کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ نیک اور بد کی موت، اللہ کے فرما بردار اور نافرمان کی موت ایک جیسی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے نیک اور صالح آدمی کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور تو اس سے خوش۔ فادخلی فی عبادی، پھر میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور پھر میری جنت میں چلی جا۔ سورہ نحل کے اندر اس کا تذکرہ یوں فرمایا، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ پاک و صاف ہوں، اور فرشتے انہیں کہہ رہے ہوتے ہیں تمہارے لیے سلامتی سلامتی ہے، تم جنت میں چلے جاؤ ان اعمال کے سبب جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا ان دونوں آیتوں سے کہ نیک اور بد کی روح ایک طرح سے نہیں نکالی جاتی ہے، بلکہ نیک اور صالح کی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں۔ نیک اور صالح موت کے وقت فرشتے آئیں گے اور انہیں خوشخبری دیں گے، حدیث شریف میں آتا ہے جب نیک اور صالح کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، روح نکالی جاتی ہے اور آسمان میں لے جایا جاتا ہے، تو فرشتے سوال کرتے ہیں کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں، تو اس روح کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو فرشتے بار بار اسے خوش آمدید کہتے ہیں خوشخبری ہو خوشخبری، یہاں تک کہ اس کو اعلیٰ علیین میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ ایک کافر، ایک نافرمان، ایک فاجر و فاسق کی موت کے بارے میں رب نے فرمایا، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ،
پس ان کی کیسی درگت ہوگی جبکہ فرشتے ان کی جان قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور سرینوں پر ماریں گے۔ سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نافرمانوں کے موت کا تذکرہ کیا، الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فالقوا السلم ما کننا نعمل من سوء، وہ جو نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو نیاز مندی کرتے ہوئے کہنے لگتے ہیں ہم تو کوئی برائی کا کام کرتے ہی نہیں تھے۔ بھلا ان سے کہا جاتا ہے کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ رب العالمین تمہارے عملوں کو خوب جانتا ہے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، لہذا تم ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا۔ اس کے علاوہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدروحوں کے متعلق فرمایا کہ بدروحوں کو، برے آدمی کی جب روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے اس پر لعن طعن کرتے ہیں اور اسے جہنم، پیپ اور طرح طرح کے عذاب کی دھمکی دیتے ہیں۔ طرح طرح کے عذاب کی دھمکی دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، پھر اس کے بعد انسان کو، مرنے والے کو نہلا دھلا کر کفن کے چند کپڑوں میں لپیٹ دیا جاتا ہے اور لوگ اسے قبرستان لے جاتے ہیں، پھر کئی من مٹی کے نیچے دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ اس کے بعد قبر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جس کے تصور ہی سے ایک مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتے۔ ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کے سامنے جنت اور دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے کائنات کے امام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ان القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منه احد فما بعده ایسر منه وإن لم ينج منه فما بعده اشد منه، کہ قبر آخرت کی پہلی منزل، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں نجات پا گیا، کامیاب ہو گیا، تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر انسان اس میں نجات نہ پا سکا، کامیاب نہ ہو سکا، تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ سامعین کرام، جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر میت کو دباتی ہے، چاہے وہ نیک اور صالح ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ جس کے لیے رحمان کا عرش حرکت میں آ گیا، وفتحت لہ ابواب السماء، اور ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، وَشَهِدَهُ 70,000 مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اور ان کے جنازوں میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی، لَقَدْ زُمَّ زَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ، رواہ النسائی، لیکن انہیں بھی قبر میں دبوچا گیا، پھر چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ لِلْقَبْرِ زَغْتَةً لَوْ نَجَا مِنْهَا
احد لنجا منها سعد بن معاذ، بے شک میت کو قبر دبوچتی ہے، اگر کوئی شخص اس سے نجات پاتا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ضرور اس سے محفوظ رہتے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ضرور اس سے محفوظ رہتے۔ پھر اس کے بعد حساب و کتاب کے لیے فرشتے آئیں گے، قبر کے اندر فرشتے آئیں گے جنہیں منکر نکیر کہا جاتا ہے، جن کا چہرہ سیاہ ہوگا، آنکھیں نیلی ہوں گی، وہ میت کو اٹھائیں گے اور سوال کریں گے من ربک ما دینک من نبیک۔ نیک اور صالح مومن بندے کی آخری آزمائش ہوگی، یہ آخری آزمائش ہوگی جسے اسے قبر کی تاریکی سے گزرنا پڑے گا۔ وہ جواب دے گا من ربک، سوال ہوگا، وہ جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، ما دینک، میرا دین اسلام ہے، من نبیک، وہ کہے گا مومن اور صالح نیک بندہ کہے گا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ایک فاجر و فاسق اللہ کے نافرمان کو فرشتے دھمکائیں گے، جھڑکیں گے، پھر بیٹھائیں گے اور پوچھیں گے تمہارا رب کون؟ من ربک ما دینک من نبیک، وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ نیک اور صالح مومن کو جنت، قبر کے اندر جنت کی نعمتیں عطا کی جاتی ہیں، جبکہ ایک کافر، ایک فاسق اور فاجر کو قبر کے اندر عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ یہ آگ ہے جس کے سامنے ہر صبح و شام لائے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی، أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، فرمان ہوگا کہ آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اس آیت میں دو عذاب کا ذکر کیا گیا ہے، ایک قیامت سے پہلے اور ایک قیامت کا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں آیت عذاب قبر کی بہت بڑی دلیل ہے، بہت سے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، یہ آیت عذاب قبر کی بہت بڑی دلیل ہے، اور ہم کو اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عذاب قبر یہ غیبی امور میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسے پوشیدہ رکھا، ہم اتنا ہی جانتے ہیں، ہم وہی چیز جانتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور اسے پوشیدہ رکھنے میں کئی حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ رب العالمین رحم الراحمین ہے، اس کے رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ زندہ لوگوں سے، فوت لوگوں سے، مرنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسے پوشیدہ رکھا جائے، اس لیے کہ اگر کسی کے بیٹے کو یا کسی کے گھر والے کو معلوم ہو گیا کہ میرے باپ کو عذاب ہو رہا ہے، میری ماں کو عذاب ہو رہا ہے، تو اس کی زندگی بیکار ہو جائے گی۔ اس کی زندگی بیکار ہو جائے گی۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین نے دنیا میں تو اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھا، اگر لوگ جان جائیں گے مرنے کے بعد تو اس کی ذلت و رسوائی ہے۔ اور تیسری چیز جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، لولا تدافنوا لدعوت اللہ یسمعکم من عذاب القبر، کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا، مجھے خوف نہ ہوتا کہ لوگ مردے کو دفنانا چھوڑ دیں گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ عذاب قبر ضرور سناتا۔ میرے بھائیوں، یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ قیامت واقع ہو جائے گی، قیامت واقع ہو جائے گی اور سور میں پھونک مارا جائے گا، دنیا کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔
آسمان و زمین کے سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اور سور پھونک دیا جائے گا، آسمان و زمین کے لوگ سارے لوگ بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ ایک دم سے کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ پہلی مرتبہ جب سور میں پھونک مارا جائے گا تو لوگ بھی ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ میرے بھائیوں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے نافرمان کو، کافر کو، فاجر کو قیامت سے پہلے ایک نیند آئے گی جن میں انہیں لذت محسوس ہوگی۔ اچانک ایک چیخ کی آواز آئے گی جس سے وہ گھبرا کر اٹھ پڑیں گے، خوف اور ڈر کی وجہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ کفار کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، وہ کہیں گے ہائے ہائے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا۔ دوبارہ سور میں پھونکے جانے کا تذکرہ، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری طریقے سے جھجھوڑ دی جائے گی، جب زمین پوری طرح جھجھوڑ دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہنے لگے گا اسے کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اور زمین بھی اپنی خبریں اس دن بیان کرنے لگے گی، بأن ربک اوحی لها، اس لیے کہ آپ کے رب نے یہی حکم دیا ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، لوگ مختلف جماعت ہو کر لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، رائی کے برابر جس نے نیکی کیا ہوگا وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے رائی کے برابر برائی کیا ہوگا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ میرے بھائیوں، یہ میدان محشر کا منظر ہوگا، یہ میدان محشر کا منظر ہوگا، ہمارے خلاف ہمارے اعضا ہمارے خلاف گواہی دیں گے، اور اس دن چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی، چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ، سب عیاں ہو جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی دی ہے اسے غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی بندگی میں گزارنی چاہیے۔ اس لیے یہ دنیا عمل کا میدان ہے، جو ہم کر کے جائیں گے اسی کا ثمرہ وہاں ہمیں دیا جائے گا۔ بزرگوں اور دوستو، یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے موت سے لے کر حشر تک چند باتیں میں نے پیش کی ہے، کیونکہ وقت کی بڑی کمی ہے، چند باتیں پیش کی ہے۔ آپ تمامی حضرات اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لیں، راسخ کریں، بٹھا لیں، کیونکہ ہر شخص کو اس سے گزرنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمانی غفلت سے بیدار فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو ایمان و عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔